السلام علیکم۔ مشکلات، پریشانیاں، دکھ، درد اور تکلیفیں یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ تم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہو، پھر اللہ تمہیں آزمائش دے کر یاد دلاتا ہے، اے بندے تو مجھے بھول بیٹھا ہے۔ یہ آزمائشیں تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تم کیوں پھر مایوس بیٹھے ہو؟ آج جب ہمیں چوٹ لگ جائے یا کچھ ہو جائے، ہماری ماں تڑپ اٹھتی ہے، اور وہ تو پھر 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ آج جو تمہیں تکلیف لگ رہی ہے، جانتے ہو وہ رب تمہیں بہت بڑی مشکل سے بچانے کے لیے اس راستے سے گزار رہا ہے، کیونکہ تم نے جو راستہ چنا ہے اپنے لیے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن میرا رب بہترین راستے سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ جب منزل تمہاری من چاہی ہوگی، پھر راستوں سے کیا گھبرانا؟ جب اللہ پر یقین ہوگا، منزل تمہاری ہی پسند کی ہوگی، تو راستوں کے کانٹے چبھیں گے نہیں۔ میں نے شامل رکھا ہے کچھ چیزوں کو ان لمحوں میں، وہ جو لمحہ سجدہ ہوتا ہے، وہ جو لمحہ ملاقات ہوتا ہے، جہاں صرف میں ہوتی ہوں، جہاں صرف وہ ہوتا ہے، جہاں کوئی تیسرا نہیں ہوتا، جہاں کوئی پردہ نہیں ہوتا، جہاں بے آواز گفتگو ہوتی ہے، جہاں کوئی وضاحت نہیں ہوتی، جہاں صرف سنا جاتا ہے، جہاں صرف سمجھا جاتا ہے، کوئی زوال نہیں ہوتا، جہاں بس تھاما جاتا ہے، مسلسل سنبھالا جاتا ہے۔ وہاں سے مدد نہیں آئی جہاں سے تم نے سوچا تھا، اب وہاں سے آئے گی جہاں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس نے صرف چند دنوں میں یہ زمین، آسمان، ان کے بیچ یہ ان گنت نعمتیں سجا دی، اس کے لیے بھلا تمہارا لمحہ بھر کا کام کرنا کیا مشکل؟ انسانوں کو عزت دیتے رہے، ان کو تمہارے رب نے بنایا ہے بڑے پیار سے۔ انسانوں کو تمہاری زبان یا حرکات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے انسان اپنے شیطانوں کی باتوں میں آ کر تم کو ایذا پہنچائے، مگر تم نے حدیں نہیں پار کرنی۔ تم رات کو جو خاموشی میں دعائیں مانگتے ہو، جو دعائیں تم زبان پر لانے سے ہچکچاتے ہو، جانتے ہو اللہ ان سب دعاؤں کو تمہارے دل کے ذریعے سے ہی جان گیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ دعائیں نہیں سنتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے ارے اس کے پاس ان گنت کام تو ہیں، لیکن اپنے بندے کی آواز کو وہ اگنور نہیں کرتا؟